حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، قاضی شرع سنت کبیر نگر، رئیس دانشکدہ دارالعلوم علی میاں جمدہ شاہی ضلع بستی، حضرت علامہ الحاج الشاہ تاج الفقہا مفتی محمد اختر حسین صاحب قبلہ علیمی مدنزین اللہ العالی والنورانی کی میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضور والا اپنے پاکیزہ کلمات سے تمام سامعین کی پیاسی سماعتوں کو سیراب فرمائے۔ پورا مجمع پوری عقیدت کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت کے عشق میں اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الفقہا حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے 4 مصرے پڑھ کے میں حضور کے سامنے پیش کروں گا کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، نہ تاج الشریعہ کے مخالفین کل عزت پا سکے، نہ آج حضور اختر حسین صاحب قبلہ کے مخالفین، دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا، دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا۔ سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا، سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا۔ ابھی پاکیزہ کلمات کے ایک منٹ اور ایک سیکنڈ سے بھرپور استفادہ کریں، حضور تاج الفقہا کے پاکیزہ کلمات سے محسوس ہیں۔ کریے کون کا مسلمان بات الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، شورائے اسلام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور نور علی نور بزم، جس میں ہم اور آپ
شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ کے ادارے نے فیضان تاج الشریعہ کانفرنس کے عنوان سے اسے منعقد کیا ہے۔ رب کائنات اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس محنت کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور آپ کی دینی خدمات کو شرف قبول بخشے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے تقریریں سماعت کی اور شعراء حضرات سے شاندار انداز میں نعتیں سنی۔ اب یہ اجلاس اپنی آخری منزل کو پہنچنے والا ہے۔ میرے بعد دستار بندی کا وہ شاندار منظر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے جس کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کے سینوں میں قرآن کریم کو نقش کل حجر فرمائے، اور جن حضرات نے کسی بھی طرح سے اس اجلاس کو منعقد کرنے میں شرکت کی، رب کائنات ان کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مجھے خبر دی گئی کہ مجمع منتشر ہے، گھر کو جا رہا ہے، تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا، ذاکر سب کو سنبھال لیں گے۔ تو انہوں نے اپنی شاندار آواز اور بہترین لب و لہجے سے آپ کو بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر اور یوں ہی آپ تشریف رکھیں، کوئی لمبا چوڑا خطاب اس وقت نہیں ہوگا، چند مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً مبارکبادی دیتا ہوں عزیز گرامی مولانا نثار اور ان کے رفقا اور ادارے کے اراکین، معاونین اور اساتذہ کو کہ انہوں نے اپنی جد و جہد سے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کر لیا اور علماء کا نورانی قافلہ یہاں اتارنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، ہر زمانے کے حالات اور تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بے شک ہر قوم کے سامنے الگ الگ طریقے کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت امت مسلمہ اور بالخصوص مسلمانان ہند کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے سامنے اس وقت سب سے اہم اور مشکل مسئلہ کیا ہے؟
شاید ہم لوگ اپنے اپنے طور پر عقلی گھوڑا دوڑا کر کچھ اور سوچ رہے ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری قوم کے سامنے نہ تو پیسے کا اور دولت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی تعلیم کا کوئی مسئلہ ہے، نہ مال و دولت کی مشکل ان کے سامنے ہے اور نہ تعلیم کی کوئی مشکل ان کے سامنے ہے۔ میری اپنی معلومات کے مطابق مال و دولت کی مشکل اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری قوم کے پاس پیسے نہ ہوتے تو چند ہفتے میں اتنا شاندار اجلاس کیسے منعقد ہو جاتا؟ اگر قوم کے پاس پیسے نہ ہوتے تو 5 سال کی کرسی کے لیے ایک آدمی 50 لاکھ روپیہ کیسے خرچ کر دیتا؟ اگر ہماری قوم کے پاس دولت نہ ہوتی تو 100 ٹکٹ فلائٹ کا اس لیے بامبے سے گورکھپور کا بنوا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں ایک ووٹ دے دیں گے۔ 100 ٹکٹ فلائٹ کا بنا کر کے ووٹر کو یہاں کیسے لایا جاتا ہے؟ بامبے میں آدمی رہتا ہے، گاؤں میں اسے مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن 1 کروڑ روپے کا مکان بنا کر بند کر کے بامبے چلا جاتا ہے اور اس کا مکان کبوتروں کی رہائش گاہ بنا رہتا ہے۔ اگر قوم کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو یہ 1 کروڑ کا مکان سال بھر میں کیسے بن جاتا؟ علماء 1000 مرتبہ آپ کو منع کر چکے ہوں گے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ کام نہ کیجیے، مگر لاکھوں روپیہ ناجائز طریقے سے آدمی کیسے خرچ کر دیتا ہے۔ ابھی 4-5 ماہ قبل میں بنگلور تقریر کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ مجھے کچھ لوگ ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے گھر سے لے چلے، راستے میں قوم کے حالات پر گفتگو ہونے لگی تو ان میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ابھی 2 ہفتہ قبل میرے ایک دوست کی شادی ہوئی ہے، اس کے باپ نے اپنے اس لڑکے کی شادی میں 3 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اگر یہ قوم غریب ہوتی تو شادی کے نام پر 3 کروڑ روپیہ کیسے خرچ ہو جاتا؟ کون کہتا ہے ہماری قوم کے پاس پیسے کا مسئلہ ہے؟ میری سمجھ سے امت مسلمہ کے سامنے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ غریبی کا رونا نہ روئیں، دنیا میں ہر قوم کے اندر غریب لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ دہلی، بامبے، بنگلور، لکھنؤ جیسے بڑے بڑے شہر میں جا کر کے دیکھیے، جس طرح سے محل میں رہنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، ریلوے اسٹیشن کے قریب سینکڑوں لوگ قنات تان کر ٹینٹ لگا کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں، اکثریت ان کی ہوتی ہے جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ تو غربت کا یہ ماحول تو سب قوم میں ہے، اس لیے ہماری قوم کے سامنے ہماری معلومات کے مطابق پیسے اور دولت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے پاس پیسے ہیں، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی نمائش
اپنے ذاتی خرچ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی انا کی اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کے پاس پیسے بہت ہیں، ہاں قومی خدمت کے لیے، دینی خدمت کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ اگر ایک نیتا الیکشن میں لڑنے کے لیے چندہ لینے کی خاطر کسی سیٹ کے یہاں پہنچ جائے تو وہ چائے بھی پلاتا ہے، ناشتہ بھی کراتا ہے اور خوشی بخوشی چندہ بھی دیتا ہے، لیکن اگر کسی مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے لیے کوئی شخص ان کے پاس پہنچ جائے تو ہزار طرح کا رونا یہ روتے ہیں۔ ان کے پاس، ہماری قوم کے پاس پیسے کی کوئی مشکل نہیں ہے، میں اس کو نہیں تسلیم کر سکتا۔ تعلیم کا مسئلہ بھی ہماری قوم کے سامنے نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قوم پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کالج میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہندوستان بھر میں جتنی یونیورسٹیاں، جتنے کالج، جتنے اسکول قائم ہیں، بلا تفریق مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ جس یونیورسٹی اور جس اسکول اور کالج کے لائق ہوں، آپ کا وہاں پر ایڈمیشن اور داخلہ ہو جائے گا۔ گورنمنٹ نے آپ کو پڑھنے کے لیے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے، چاہے بنارس کی یونیورسٹی ہو یا دلی کی یونیورسٹی ہو یا بامبے کی یونیورسٹی ہو، کسی یونیورسٹی کا ایسا کوئی دستور نہیں ہے کہ مسلم بچے ہمارے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ کے سامنے تعلیم کی کیا مشکل ہے؟ نہ آپ کے لیے پیسے کا مسئلہ، نہ آپ کے لیے تعلیم کا مسئلہ، ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ آپ کے سامنے اس وقت ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ بھی جان رہے ہوں گے، مجھ سے زیادہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ اس وقت بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کے عقیدے اور ان کی ثقافت، ان کے کلچر، ان کی تہذیب اور ان کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اس وقت آئے دن اخبار میں یہ خبر شائع ہوتی رہتی ہے کہ اتنی لڑکیاں مرتد ہو گئیں، اتنے بچے مرتد ہو گئے، اتنے لوگ اسلام سے باہر ہو گئے، اتنے لوگوں نے اسلام پر یہ اعتراض کیا۔ روزانہ واٹس ایپ اور اخبار کے ذریعہ آپ کو یہ سب باتیں ملتی رہتی ہوں گی۔ تو سب سے اہم مسئلہ اس وقت امت مسلمہ کے سامنے جو ہے وہ ایمان کی حفاظت اور اپنے عقیدے اور کلچر کے تحفظ کا ہے۔ پوری دنیا میں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا بھر میں ایک نہیں ہزاروں تحریکیں، ہزاروں تنظیمیں مکمل طور سے اس پر تلی ہوئی ہیں کہ مسلمان قوم کے دلوں سے اللہ و رسول کا جو اعتقاد ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ کالج میں پڑھنے والے بچے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ملیں گے کہ جو خدا کے وجود کا انکار کرنے لگے، اور اس ڈھنگ سے انکار کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ ابھی 2-4 ہفتہ قبل میرے پاس ایک صاحب نے فون کیا، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، حضرت ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میں نے کہا ہاں بالکل یہ صحیح ہے۔ اب اس پر اس نے سوال کیا کہ میں کالج کے بچوں کو ٹیوشنی پڑھاتا ہوں، کالج کے بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بچے نے آج مجھ سے یہ سوال کیا کہ میرے ٹیچر نے کلاس میں مجھ سے یہ کہا ہے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، تو یہ تمہارے قرآن کا فرمان ہے،
جو شخص قرآن کو نہیں مانتا تم اس کے سامنے کیسے ثابت کرو گے کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے؟ جو قرآن مانتا ہی نہیں اس کے سامنے عقل کے اعتبار سے سائنٹیفک سسٹم سے تم ثابت کرو کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے۔ مجمع اتنا کثیر ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ بھاگ گئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ بتائیے کیا آپ میں سے کوئی کالج کا پڑھا ہوا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی ماسٹر، کوئی لائر یہ پروف کر سکتا ہے عقلی اعتبار سے کہ انسان مٹی سے کیسے بنا ہے؟ بحیثیت مسلمان کیا صرف علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس سوال کا جواب دیں؟ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر قرآن پر کوئی اعتراض کر رہا ہے، اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے، حدیث رسول پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اسلام کے کسی قانون پر کوئی چیلنج کرتا ہے، تو آپ کی بھی بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کا حل پیش کریں، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے تو اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ کل پرسوں نرسوں ایک ہفتے تک میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، میرا فون نمبر عزیز گرامی مولانا نثار صاحب سے لے لیجئے گا، اور اگر جواب آ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا۔ سائنٹیفک اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے آپ مطمئن کر دیجئے گا کہ انسان مٹی سے کیسے بنا، اور اگر نہیں مطمئن کر سکتے تو آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن کا اعلان 1400 سال سے ہو رہا ہے، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ قرآن کا یہ فرمان کیسے صحیح ہے؟ ہم کیسے اس کو پروف کریں عقلی اعتبار سے؟ آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اس طرح سے مجھ سے اس نے سوال کیا اور کہا کالج کے ٹیچر نے اپنے اس طالب علم کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے۔ ایک دن ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کاٹھمانڈو گیا ہوا تھا، جب میں صاحب خانہ کے یہاں سے چلنے لگا جہاں میرا قیام تھا تو گھر والے نے کہا حضرت 7-8 سال کی میری بچی ہے، اس کو دعا دے دیجیے، بہت ذہین ہے، ٹیلنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو دعا دے دیجیے۔ بچی آئی، حضرت نے اس سے پوچھا بیٹا کلمہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا سناؤ۔ بچی نے بسم اللہ پڑھ دی، اور اس کے بعد میں وہ اعتراض کیا کرتی ہے، مولانا صاحب ہم کو ایک بات یہ بتائیے، اس بسم اللہ کا ترجمہ یہی ہوتا ہے نا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا؟ مولانا صاحب نے فرمایا ہاں یہی ترجمہ ہے۔ تو اب وہ بچی کیا کہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا ہاں بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ بچی کا اب سوال سنیے، 7-8 سال کی بچی، اس نے سوال کیا کہ حضرت اگر اللہ بہت مہربان ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک جوان آدمی کو موت آ جاتی ہے، جس کی شادی ابھی 2 سال پہلے ہوئی ہو، 1 بچے ہوں، اور اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورت اس کی بیوہ ہو جاتی ہے، وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، خدا ہی نے تو موت دی ہے، تو یہ کون سی مہربانی ہے خدا کی کہ ایک جوان آدمی کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ یہ کیسی مہربانی ہے؟ خدا اگر بہت مہربان ہے تو اس میں کون سی مہربانی پائی جاتی ہے کہ ایک نوجوان کو موت کے گھاٹ اس نے اتار دیا، جس کے پیچھے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، باپ بھی ہیں، اور کوئی سہارا بھی نہیں رہ گیا؟ یہ کون سی مہربانی ہے خدا کی؟ خدا مہربان ہے، کیسے مہربان ہے؟ ایک نوجوان آدمی موت کے گھاٹ اتر جا رہا ہے۔ یہ اس بچی نے سوال کیا۔ مولانا نے اس سے پوچھا بیٹی یہ سوال تم کو کس نے بتایا؟ کہا میرے اسکول کے ٹیچر نے بتایا ہے۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ آپ کے بچوں کے ذہن میں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، خدا کے خلاف، رسول کے خلاف، علماء کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف زہر بویا جا رہا ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا
نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر امت مسلمہ کے سامنے کوئی بہت اہم مسئلہ ہے تو نہ پیسے کا ہے نہ دنیاوی تعلیم کا ہے، ان کے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے جتنا لوگ فورس کرتے ہیں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے اور کلچر پر، اور کسی چیز پر فورس نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے ایسی بھی مثالیں ہیں کہ وہ بچے جو مسلم گھر میں پیدا ہوئے لیکن جب انہوں نے بدعقیدگی اختیار کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی گفتگو سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کبھی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ ایک نوجوان مجھے بیرون ہند عرب کے ایک شہر میں ملا اور اس نے مجھ سے کہا آپ کے محمد نے ایسا کہا، آپ کے محمد نے ایسا کہا۔ وہ ایک مسلمان کے گھر کا بچہ تھا لیکن اب وہ مرتد اور عیسائی ہو چکا تھا۔ اس کی گفتگو کا یہ انداز تھا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے۔ ہم رونا تو روتے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بے دین ہو رہی ہیں۔ یہ بتائیے اس کا علاج کون کرے گا؟ اگر آدمی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، امت اور قوم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کون کرنے کے لیے آئے گا؟ کس نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ کالج نہ بنائیے؟ کس نے آپ کو منع کیا ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے اسکول مت بنائیے؟ کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ اپنے پیسے کی گاڑی کمائی کو بچا کر کے علاقے میں ایک ایسا ادارہ قائم کیجئے جہاں آپ کی بچیاں اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کے ساتھ آ کر کے پڑھ کر اپنے گھر کو جائیں، اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی رہے اور ان کو دنیا کی تعلیم بھی مل جائے؟ کس قوم نے آپ کو روکا ہے؟ کس گورنمنٹ نے آپ کو روکا ہے؟ مگر اس کے لیے آپ نہیں تیار ہیں، اس کے لیے آپ کا پیسہ نہیں نکلے گا اور آپ الزام دیں گے کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، مولانا لوگوں نے حال خراب کر دیا ہے۔ مولانا لوگوں کی ہی برکت ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اللہ اور رسول کا ذکر سن رہے ہیں، یہ علماء ہی کی برکت ہے کہ آپ کے گھروں میں کلمہ طیبہ کی آواز سنائی دیتی ہے، یہ علماء ہی کی برکت ہے کہ آپ کے گھروں میں نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی پیدا ہو جاتا ہے، یہ علماء کی برکت ہے کہ اگر گھر کا کوئی آدمی مر جائے تو ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی جاتی ہے، اور یہ علماء ہی کی برکت ہے کہ آپ کی نماز بھی 5 وقتہ صحیح ہو جا رہی ہے۔ مثلا برا مت مانیے گا، میں ایک عربی جملہ پڑھتا ہوں اور پوچھوں گا آپ سے کہ یہ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ جن صاحب کو معلوم ہوگا بلا تکلف بتا دیں گے۔ یہاں کوئی فیس نہیں لگے گی، کوئی چارج نہیں لگے گا، نہ کوئی پلانٹی لگے گی۔ میں پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے قرآن کی کس آیت میں یہ ہے، قرآن کریم کے کس پارہ میں اور کس صورت میں ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میرا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو سب پڑھتے پڑھاتے رہتے۔ میں پڑھتا ہوں، ذرا غور کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس، بتائیے کس بارے میں؟ بتائیں کس بارے میں ہے؟ کہاں ہے؟ 30ویں میں ہے نا؟ ہٹیے گا نہیں اپنی بات سے، بیٹھے رہیے گا۔ میں بھی پوری رات جگا ہوا، پوری رات جگایا ہے لوگوں نے اترولا کے قریب، 1 منٹ سونے نہیں دیا، اور پھر صبح گارڈنگ کرنے کے لیے ڈیوٹی پہ چلا گیا اور دوپہر تک گارڈنگ کیا، تھوڑی دیر آرام کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا۔ آپ نے کیا بتایا؟ کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں، یہی تو آپ نے کہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ سب غلط بول رہے ہیں، کوئی نہیں صحیح بول رہا، اور اگر کسی کو زیادہ کچھ اصرار ہو تو سامنے آئے۔ آپ نے کہہ دیا کہ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں ہے، میں نے کیا پڑھا ہے پھر سے آپ سن لیجئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ نے کہہ دیا کہ یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اب پھر میں ذرا اس کو دوسرے انداز سے پڑھ رہا ہوں اور آپ پھر غور کیجئے، دوسرے انداز سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلا انداز بھی ذہن میں رکھیے گا اور دوسرا انداز جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرق ہوا کہ نہیں فرق ہوا؟ فرق ہوا نا؟ تو اب بتائیے جو آپ نے بتایا وہ قرآن میں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ قرآن میں ہے؟ کیا قرآن میں ہے؟ کیا ہے قرآن میں؟
آپ نے ابھی اپنے رب کے کلام کو پڑھنے کا ہنر نہیں سیکھا۔ آپ کہتے تو ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، مگر قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے، آپ نے جو کہا وہ قرآن نہیں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ اذا جاء جیم سے پڑھا میں نے، یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ نصر اللہ میں نے پڑھا، سین سے قرآن میں نہیں ہے۔ فتح میں نے پڑھا، اس طرح قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور آپ یہی پڑھتے ہیں۔ تبھی آپ نے کہا کہ قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، جبکہ قرآن کے 30ویں پارے میں ہے ہی نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے، یہ بتائیں گے کہ اگر کسی شخص نے قرآن کریم کو نماز میں غلط پڑھا تو اور معنی غلط ہو گیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر قرآن غلط پڑھا تو نماز نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کا معنی غلط ہو گیا نماز فاسد ہو جائے گی۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا اذا جاء نصر اللہ ہے، آپ کسی عالم، کسی ٹرانسلیٹر، کسی مترجم، کسی فقیہ، کسی مفتی کے پاس لے کر کے چلے جائیے، وہ کہے گا کہ قرآن میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اب میں ذرا 4 لفظ بولتا ہوں، پھر آپ سمجھیے کہ آپ کس منزل میں ہیں اور یہ کس منزل پر ہیں، اور ان کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ میں اسی لفظ کو 4 طریقے سے پڑھتا ہوں۔ اذا جاء، اب آگے سنیے، نصر اللہ میں نے پڑھا سواد سے، پھر نصر اللہ میں نے پڑھا بڑی شین سے، نصر اللہ میں نے پڑھا چھوٹی سین سے، اور پڑھا نصر اللہ میں نے پڑھا سے۔ 4 طریقے سے میں نے پڑھا، سب کا معنی الگ الگ ہے، ایک معنی سب کا نہیں ہے۔ یہ سواد سے جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کا معنی الگ ہے۔ نصر جب سواد سے پڑھا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا مدد۔ اب اذا جاء نصر اللہ کا معنی ہوگا جب اللہ کی مدد آئے، اور اگر آپ نے اس کو سین سے پڑھ دیا اذا جاء نصر اللہ ہے، جیسے آپ لوگوں نے کہہ دیا یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ نصر جب سین سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے گدھ، چیل اور گدھ سمجھتے ہیں نا، تو اب پہلا ترجمہ جو صحیح پڑھائے گا ہوگا جب اللہ کی مدد آئے، اور جب آپ پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا جب اللہ کا گدھ آئے۔ کہاں اللہ کی مدد اور کہاں گدھ، زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا معنی میں۔ آپ قرآن پڑھتے رہیے مگر آپ نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ چاہے آپ ڈاکٹر بن گئے، چاہے آپ ماسٹر بن گئے، چاہے آپ انجینئر بن گئے، چاہے آپ فقیہ بن گئے، چاہے آپ محدث بن گئے، چاہے آپ مفکر بن گئے، چاہے دانشور بن گئے، چاہے سیاستداں بن گئے، جو چاہیے آپ بن جائیے، مگر اس طرح سے اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کا قرآن پڑھنا مانا ہی نہیں جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ اس لیے یہ حافظ تیار کیے جاتے ہیں تاکہ یہ صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھیں۔ جب ان کی ابتدا میں آپ نماز پڑھیں گے آپ کو قرآن کی تلاوت نہیں کرنی پڑے گی، یہ تلاوت کریں گے، آپ کی بھی نماز ان کی برکت سے ادا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کم احسان ہے علماء کا آپ کے اوپر کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی 5 وقت کی نماز بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو آپ کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور تاج الفقہاء، نعرہ تکبیر۔ احساس نہیں بھائی، 2-4 منٹ اور برداشت کریں گے مجھے، برا تو نہیں مان رہے ہیں؟ چلیے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، ہاں خدا ہے، جی خدا ہے، مگر ایک طبقہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ معلوم نہیں کیسے پروف دیں گے کہ خدا ہے؟ کیا پروف آپ کے پاس ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مجھے یاد آتا ہے آج سے تقریباً کئی 100 سال پہلے ایک دہریہ اس کو کہا جاتا ہے جو دین کا انکار کرے، خدا کے وجود کا منکر ہو جائے اور یہ کہے میں خدا کو مانتا ہی نہیں، خدا نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے، ایسے کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ ایک دہریہ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی مسلمان آئے میدان میں یہ چیلنج کرتا ہوں، دنیا یہ خود بخود بنی ہے، مسلمانوں کا کہنا ہے دنیا بنانے والا خدا ہے، یہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، یہ دنیا خود بخود بنی ہے۔ سائنسداں یہی تو کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا، یہی تو کہتے ہیں دنیا کیسے بنی؟ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے دنیا بنی۔ اگر اس میں سائنس کے بچے ہوں گے
तो वो अच्छी तरह से इसको समझते होंगे। धमाका हुआ और दुनिया बन गई। उन बेवकूफ़ों ने ये भी नहीं सोचा कि धमाके से कोई चीज़ बनती है या बनी हुई चीज़ भी बिगड़ जाती है। अगर धमाका हो जाए, ये शानदार स्टेज बना भी रहे तो बिगड़ जाएगा। धमाके से चीज़ बनती नहीं है, बल्कि जो चीज़ बनी होती है वो भी बिगड़ जाती है। मगर साइंस का एक तबका कहता है कि ये दुनिया बनी कैसे? धमाका हुआ, इसको किसी ने बनाया नहीं, खुद ब खुद बनी। खुदा कोई चीज़ नहीं है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। एक दहरिया ने चैलेंज किया कि खुदा है ही नहीं, अगर किसी मुसलमान में दम हो तो आए मेरे चैलेंज का जवाब दे। एक आलिम दीन ने जब ये सुना, उसने मैदान में उतर करके कहा, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। मैं साबित करूंगा कि खुदा है और ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि इसको खुदा ने बनाया है। एक ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उसी ने इस कायनात को बनाया है और ये कायनात उसी की कुदरत से चलती है। आलिम दीन ने आगे बढ़ करके चैलेंज को कबूल कर लिया। दहरिया ने कहा, अभी नहीं, एक वक्त मुकर्रर करो, मजमा लगेगा, भीड़ होगी, सब देखेंगे सही कौन है और गलत कौन है। आलिम दीन ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। तारीख मुतय्यन हो गई। अलबत्ता उस दहरिया ने कहा, एक शर्त है कि जो वक्त मुकर्ररा पर मैदान मुनाजरा में नहीं पहुंचेगा उसकी हार मानी जाएगी। आलिम दीन ने कहा, ठीक है, मैं भी इस शर्त को मंजूर करता हूँ। शर्त तय हो गई, वक्त मुनाजरा भी मुतय्यन हो गया, और जब आहिस्ता आहिस्ता घड़ियाँ खत्म हुई और मुनाजरे का वो दिन आया, वो दहरिया मैदान मुनाजरा में ललकारते हुए पहले ही पहुंच गया। और भीड़ ने देखा कि तने तनहा वो मैदान में घूम रहा है। जिस आलिम दीन ने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया था, उसका लता पता ही नहीं है। वक्त हो गया और फिर वो आलिम दीन आने से रहे। दहरिया मैदान मुनाजरा में सीना तान करके ऐलान करने लगा, मैंने कहा था ना, मुसलमानों के अंदर दम नहीं है कि वो अपने खुदा के वजूद को साबित करें। मेरा दावा सही है कि ये दुनिया खुद ब खुद बनी है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। अगर मुसलमानों का आलिम सही होता, उनका दावा और उनकी बात दुरुस्त होती, तो मैदान मुनाजरा में वक्त पर आ गए होते, मगर वो नहीं आए। और शर्त थी कि जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी हार मानी जाएगी। इसलिए मुसलमानों का रहनुमा हार गया। हमारी जीत, ये दुनिया खुद ब खुद बनी है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। मुसलमान कहता है खुदा ने बनाया, ये बात गलत है। अभी वो डींगे मार ही रहा था, ललकार ही रहा था कि इतने में वो आलिम दीन जिसने चैलेंज कबूल किया था, मैदान मुनाजरा की तरफ आता हुआ लोगों को दिखा। लोगों ने जब देखा, कहा वो देखिए आलिम दीन आ रहे हैं। चुनांचे थोड़ी देर के बाद वो आलिम रब्बानी मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। कहा, मैं भाई आ गया। उस दहरिया ने कहा, अब आने से क्या फायदा, आप मुनाजरा हार गए, इसलिए कि वक्त पर जो नहीं आएगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। ये पहले तय हो चुका है। आप वक्त पर नहीं आए, इसलिए आपकी हार मान ली गई, अब मुनाजरा नहीं किया जाएगा। आलिम दीन ने संजीदगी से कहा, जनाब, कोई उज़्र कभी कबूल किया जाता है कि नहीं किया जाता है? उसने कहा, हाँ, अगर उज़्र काबिल कबूल होगा तो किया जाएगा। कहा, मेरा भी एक उज़्र है। कहा, बताओ क्या उज़्र है? कहा, मुझे आने में जो ताख़ीर हुई तो उसका एक सबब था। मैं चाहता था कि वक्त पर आ जाऊं, मगर बहुत मजबूरी मेरे सामने आ गई। मेरा उज़्र सुन लीजिए, अगर काबिल कबूल हो तो ठीक है, वरना आप अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। उस दहरिया ने कहा, बताइए वो क्या उज़्र है आपका? अगर काबिल कबूल होगा तो उसे कबूल किया जाएगा। आलिम दीन ने संजीदगी से आहिस्ता से कहा, बात यह है, मैं जिस रास्ते से आ रहा था, इत्तेफाक से रास्ते में दरिया पड़ गया, नदी पड़ गई, और जब मैंने देखा कि सामने नदी आ गई है तो सोचा कि कैसे इसे पार करूं। वहां न कोई पुल था, न कोई कश्ती थी, न कोई पहुंचाने वाला था। मैं बहुत देर तक किसी पशु पंछी में पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था इंतजार में कि कोई कश्ती आए तो मैं उस पार जाऊं। बहुत देर हो गई मगर कोई कश्ती मुझे नहीं दिखी। मैं बैठा रहा, पुल था नहीं कि मैं इस पार आ जाता, न कश्ती थी कि मैं उस पर बैठ करके इस पार आ जाता। बहुत देर जब हो गई, मैं घबरा रहा था, देर भी हो रही थी, वक्त भी जा रहा था। अचानक मैंने क्या देखा, वहां पर लकड़ी कुछ आ गई, और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा
کہ اس کے پٹرے چرنے لگے، اور پھر میں نے کیا دیکھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پٹرے سب ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ پھر میں نے کیا دیکھا، اس پٹرے کے جڑنے کے بعد کشتی کی شکل میں وہ پٹرے تبدیل ہو گئے اور کشتی بن گئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا، وہ کشتی پانی میں چلی گئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا، وہ تیرنے لگی۔ جب تیرنے لگی تو میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی سے میں کشتی میں بیٹھ گیا، اور وہ کشتی پھر مجھے لے کر دوسری طرف آئی۔ اتنا ٹائم جو مجھے آنے میں لگا ہے، بات یہ تھی کہ کشتی وہاں تھی نہیں، اور پھر یوں ہوا تو کشتی نے مجھ کو لا کر کے اس پار چھوڑا۔ جو ہی عالم دین نے یہ بات کہی، وہ دہریہ کہتا ہے، مولانا کہیں آپ کی چور تو نہیں ڈھیل ہو گئی ہے، کہیں دماغی توازن تو نہیں خراب ہو گیا ہے، کہیں پاگل پن کا آپ شکار تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں آپ کا مالی خولیا کی بیماری تو نہیں ہو گئی ہے۔ عالم دین نے سنجیدگی سے فرمایا، کیوں آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ نہ میرا دماغی توازن خراب ہے، نہ میں پاگل پن کا شکار ہوں، نہ مجھے جنون سوار ہے، نہ میں پاگل ہوا ہوں۔ بات کیا ہے آپ بتائیے؟ کہا آپ جو بات کہہ رہے ہو یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا ہے، یہ کوئی پاگل ہی کہے گا، جس کا دماغی توازن خراب ہوگا وہی اس طرح کا عذر بیان کرے گا۔ کہا کیوں؟ اب وہ دہریہ کہتا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو تھوڑی دیر میں کچھ لکڑیاں اکٹھا ہوئی اور پھر اس کے پٹرے بن گئے۔ ارے مولانا یہ تو بتائیے، اگر بڑھئی نہیں رہے گا تو پٹرے چریں گے کیسے؟ بڑھئی اگر نہیں رہے گا تو کشتی بنے گی کیسی؟ اور اگر ملاح نہیں رہے گا تو کشتی سمندر میں چلے گی کیسی؟ تیرے گی کس طریقے سے؟ بھلا بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کشتی کے پٹرے بن گئے، کشتی بن گئی اور پھر پانی میں وہ کشتی تیرنے لگی۔ بھلا بغیر بڑھئی کے کشتی بن سکتی ہے؟ بغیر ملاح کے کشتی پانی میں چل سکتی ہے؟ عالم دین نے للکار کر کے کہا، میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تم ہو۔ دماغی توازن میرا نہیں خراب ہے، تمہارا خراب ہے۔ سن، اگر ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے وجود میں کیسے؟ اگر ایک معمولی کشتی کو چلانے کے لیے کسی ملاح کی ضرورت ہے تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے بے شک ایک وحدہ لا شریک کی ضرورت ہے۔ اسی کو ہم خدا کہتے ہیں، وہی ہمارا خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیوی ادارے اور یہ علماء یہ آپ کی ضرورتوں کی اور آپ کے ایمان کے تحفظ کی ضرورتوں کی اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے، امت مسلمہ اگر گمراہی میں جاتی ہے، یہ علماء گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لانے کا کام کرتے ہیں۔ آپ کیا تمیز کر سکیں گے، فرق کر سکیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ لیکن چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہر دارالعلوم ایسا دارالعلوم نہیں ہوتا ہے کہ جو رسول پاک کے سچے علم کو امت تک پہنچائے۔ ہر عالم ایسا سچا عالم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر بات قرآن حدیث کی صحیح ڈھنگ سے آپ کے سامنے پہنچائے۔ اس لیے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اِنَّا شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ اِنَّا خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ۔ دنیا کے اندر جتنی خراب چیزیں ہیں ان سب میں سب سے خراب چیز خراب علماء ہیں۔ سب سے خراب چیز خراب علماء ہیں۔ اس لیے کہ جب علماء بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، علماء بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے، علماء بگڑتے ہیں تو عقیدہ بگڑتا ہے، علماء بگڑتے ہیں تو کلچر اور تہذیب بگڑتی ہے، علماء بگڑتے ہیں تو معاشرے کے اندر تباہی آتی ہے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں، ان خیر الخیر خیار العلماء۔ دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں۔ اس لیے کہ جب علماء سنورتے ہیں تو معاشرہ سنورتا ہے۔ علماء مزین ہوتے ہیں علم اور عقیدے سے تو معاشرہ علم اور عقیدے سے مزین ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعہ واضح کر دوں۔ ایک مولوی صاحب ہندوستان میں پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے علم دے دیا تو انہوں نے کتاب لکھی۔ ایک کتاب کا نام رکھا گیا تقویۃ الایمان، اور اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے، نبی کی اتنی تعظیم کرو جتنی گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھ دیا ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا
اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ کتاب میں اس آدمی نے لکھ دیا کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، کتاب میں لکھ دیا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ آج معاشرے میں اس عالم کی اس کتاب سے ایسی تباہی پیدا ہوئی کہ گاؤں گاؤں، آبادی آبادی، گھر گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک بچہ کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، مگر دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، نبی کی شان بڑی ہوتی ہے، نبی بڑی عظمت والا ہوتا ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے نبی کو غیب نہیں تھا، مگر دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں، نبی کو غیب تھا، نبی کو اللہ نے غیب کا علم عطا کیا۔ اس عالم نے خود اپنا عقیدہ خراب کیا، کتاب لکھی، معاشرے کو خراب کر دیا، مگر اسی کے مقابل جب دوسرا عالم پیدا ہوتا ہے، وہ جب سنورتا ہے تو معاشرہ سنورتا ہے۔ ادھر سے ایک مولوی کہتا تھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو علم غیب نہیں، اور دوسرا عالم کہتا تھا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہوگا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک مولوی کہتا تھا کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، ان کی اتنی تعظیم کرو جتنی کی بڑے بھائی کی کرتے ہو، وہ گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے۔ مگر ایک عالم کہہ رہا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ایک مولوی اٹھا اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا جس کا نام محمد ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، یہ بھی مولوی تھا۔ اس نے اس اپنے عقیدے کے ذریعہ معاشرے میں تباہی پھیلا دی، مگر ایک دوسرا عالم اٹھا تو اس نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہر میں نہیں، میرا تیرا۔ ایک مولوی کہتا ہے نبی سے کچھ مت مانگو، وہ کچھ نہیں دیں گے، اور دوسرا عالم دین کہتا ہے کون دیتا ہے، دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک مولوی کہتا ہے یا رسول اللہ مت کہو یہ شرک ہے، اور دوسرا عالم کہتا ہے خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ ایک مولوی کہتا ہے میلاد النبی منانا شرک ہے، بدعت ہے، اور دوسرا عالم کہتا ہے مثل فارس زلزلے ذکر آیات ولادت کیجیے۔ ایک عالم کہتا ہے نبی سے کچھ مت مانگو، وہ کچھ نہیں دیں گے، اور دوسرا عالم کہتا ہے سنیوں ان سے مدد مانگے جا، پڑے بکتے رہے بکنے والے۔ ایک مولوی کہتا ہے نبی تو مجبور ہے، اور دوسرا عالم کہتا ہے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ بتائیے کیا دونوں کا مقام ایک ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں ایک درجے کے ہو سکتے ہیں؟ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی دل کے پھپھولے جل اٹھے گھر کے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ گھر کے چراغ سے۔ بتائیے ایمان بچانا کتنا مشکل ہے۔ جبے میں ہے، سافر میں ہے، داڑھی میں ہے، ٹوپی میں ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر قرآن اور حدیث ہے۔ بتائیے قرآن حدیث پڑھ پڑھ کر کے آپ کے ایمان کو برباد کر رہا ہے، کیسے آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں؟ کتنا مشکل ہے اس وقت ایمان بچانا، کتنا مشکل ہے اس وقت ایمان کی حفاظت کرنا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والو ایمان لاؤ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ لوگ بہت سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، پھر بھی میں بار بار کہوں اے سننے والوں سنجیدگی سے سنو، اے سننے والوں سنجیدگی سے سنو۔ تو آپ تو کہیں گے حضرت آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اس سے بھی زیادہ سنجیدگی کیا ہوگی؟ سو جائیں کیا ہم لوگ؟ سنتے سنتے سو جائیں تب سنجیدہ کہلائیں گے؟ ہم تو سنجیدگی سے سن ہی رہے ہیں۔ تو جو بیٹھا ہوا سنجیدگی سے سن رہا ہو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیٹھ جاؤ، جو کھڑا ہوگا شور مچائے گا اناؤنسر صاحب اس سے کہیں گے کہ آپ چپ چاپ بیٹھ جائیے۔ جو آلریڈی بیٹھا ہو اس سے نہیں کہا جائے گا کہ بیٹھ جاؤ، جو سو رہا ہو اس سے نہیں کہا جائے گا کہ سو جاؤ، جو جگ رہا ہو اس سے نہیں کہا جائے گا کہ جگ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن پہلے فرما چکا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ رسول پاک کے زمانے میں جنہوں نے رسول پاک کو اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھا، جب ان میں سے بہت
سارے لوگ کلمہ پڑھ کر کے بھی بے ایمان رہے. قرآن کریم کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافق آپ کے دربار میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انك لرسول اللہ انك لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں. مگر قرآن کہتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ جتنے کلمہ پڑھ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں نشہدو نشہدو ہم گواہی دیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں نبی کا بغض بھرا ہوا تھا. وہ کلمہ تو پڑھتے تھے مگر نبی کے علم غیب کا انکار کرتے تھے. وہ کلمہ تو پڑھتے تھے مگر نبی کو بے مثل بشر ماننے سے انکار کرتے تھے. اس کا مطلب ہے ہر کلمہ پڑھنے والا جب نبی کے زمانے میں پکا مسلمان نہیں تو اس زمانے میں ہر کلمہ پڑھنے والا بھلا کیسے پکا مسلمان؟ بے شک. واہ. چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت ہماری سمجھے میں نہیں آتا ہے کہ ہم کدھر جائیں. آپ وہ کلمہ پڑھا تو وہ کلمہ، آپ وہ لوگ کلمہ پڑھ باڑی وہ لوگ کلمہ پڑھ باڑے کون اور جائیں بولتے ہیں یہ لوگ. یہ اسٹیج لگا ہوا ہے، یہ چاندنی لگی ہوئی ہے، پیٹ ادھر کیا ہے؟ چاندنی کے پیچھے نہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں دیکھ رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک آواز آئی میاؤ. میں نے آپ سے پوچھا بھائی وہ بتائیے کیا بول رہا ہے ادھر؟ آپ کیا بتائیں گے؟ بلی. آپ لوگ بولنے سے ڈریے نہیں. ویسے میں مقرر نہیں ہوں ایسا کہ بلواؤں وہ بلوا کر کے بولتا رہوں، مگر ڈریے نہیں. آپ لوگ کیا ہے؟ بلی. ہاں بھائی اس میں کون سی ڈرنے کی بات ہے؟ میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا کہ آپ کو پریشانی ہو جائے. کیا ہے؟ بلی ہے نا. دیکھیے اپنی بات پر قائم رہیے گا. میں نے کہا میاں کیا ہے؟ آپ نے کہا حضرت بلی ہے. اور اگر ادھر سے بھوں بھوں کی آواز ہے، میں نے پوچھا کیا بول رہا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا بولیں گے؟ کتا بولیں گے نا. اچھا آپ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں ہے، ذرا جائیں پردے کے پیچھے دیکھ لیں تب ہم آپ کو بتائیں کہ کیا ہے؟ آواز سے ہم کیسے سمجھ لیں کہ بلی ہے کہ کتا ہے؟ آپ نے اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں محسوس کی اور آپ نے پٹ سے آواز سنتے ہی بتا دیا کہ یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ شیر ہے، یہ چیتا، یہ گدھا ہے، یہ شیر ہے، یہ اونٹ ہے اور یہ گھوڑا ہے. آپ نے تحقیق نہیں کی جا کر کے، آواز کو سن کر کے آپ نے فوراً بتا دیا کہ بلی ہے کہ کتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو اتنا شعور دیا ہے، آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ آواز کو سن کر کے حقیقت تک آپ پہنچ جاتے ہیں. دل چیر کر کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میرے بھائیوں اگر آپ پردے کے پیچھے سے کسی جانور کی آواز کو سن کر کے آپ اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کتا ہے یا بلی ہے تو یہ دونوں آوازیں جو میں نے آپ کو سنائی ان کو سن کر کے آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وفادار مصطفیٰ کی آواز ہے اور ایک غدار مصطفیٰ کی آواز ہے؟ دونوں آواز ایک جیسی نہیں ہو سکتی. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الفقہا. اگر کوئی کہے یہ نبی برکر مٹی میں مل گئے تو یہ آواز آپ کو سن کر کے سمجھنا چاہیے نا کہ یہ کس کی آواز ہے. اور دوسری آواز اگر آئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو کیا دونوں آواز کو سن کر کے آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اگر جانوروں کی آواز کو سن کر کے جانور کی حقیقت آپ جان لیتے ہیں تو ان دونوں آوازوں کو سن کر کے بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک غدار مصطفیٰ کی آواز ہے اور ایک وفادار مصطفیٰ کی آواز ہے. جو وفادار مصطفیٰ ہیں وہی رضا والے ہیں، جو وفادار مصطفیٰ ہیں وہی مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، جو وفادار مصطفیٰ ہیں جو عاشقان اولیاء ہیں وہی امام احمد رضا والے ہیں. امام احمد رضا نے پوری دنیا میں رسول پاک کی محبت کی جو ایک تحریک چلائی تو اس کی بنیاد پر دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ. اور یہ تاج الشریعہ سبحان اللہ جن کے فیضان کی یہ کانفرنس ہے، میں بھی تاج الشریعہ ہی کا فیضان ہوں، میں بھی انہی کا فیضان ہوں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. بہت سارے قابل پڑے ہوئے ہیں
بہت سارے مولانا علامہ پڑے ہوئے ہیں مگر پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے رسول پاک کی شان میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ رسول پاک نے امام احمد رضا پر کرم فرمایا، اے احمد رضا، تم نے زندگی بھر میری محبت کا جام پلایا، تو اب ہندوستان میں تیرے بھی دربار کو یہ مقام دے دوں گا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سنی صحیح عقیدہ بن کے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں مرتد اور بے دین نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچیوں کی عزت کے دوپٹے کو تار تار نہ کیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی رہے، تو وہ کیجئے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ بے شک اتنا کہنے سے نہیں کام چلے گا، ایسا ہو رہا حضرت، ویسا ہو رہا ہے۔ اگر مرض پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں جنتی زیور کتاب رکھیے، آپ اپنے گھروں میں انوار الحدیث کتاب رکھیے، آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، لائر بنیے، سب بنیے۔ اسلام نے آپ کو اس سے روکا نہیں ہے۔ اگر آپ لائر نہیں بنیں گے تو بتائیے فرضی مقدموں میں جو لوگ پھنسے ہوئے ان کو مفت میں لڑ کر کے باہر کون لائے گا؟ اگر آپ لائر نہیں بنیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو بتائیے کورونا جیسے بھیانک ماحول میں اللہ پہ بھروسہ کر کے مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ اگر آپ انجینئر نہیں بنیں گے تو مسجد اور مدرسے کا شاندار مفت میں نقشہ کون بنائے گا؟ اگر آپ حافظ نہیں بنائیں گے تو بتائیے رمضان میں تراویح کون پڑھائے گا؟ اگر آپ عالم نہیں بنائیں گے تو بتائیے آپ کو حدیث رسول سنا کر کے ایمان میں تازگی کون پیدا کرے گا؟ اگر آپ مفتی نہیں بنائیں گے تو آپ کے مسائل حل کون کرے گا؟ اگر آپ کے درمیان پیسے والے نہیں رہیں گے تو یہ شاندار اسٹیج کیسے لگے گا؟ یہ سب ضروری ہے، عالم ہونا بھی ضروری، ڈاکٹر ہونا بھی ضروری، انجینئر اور ماسٹر اور لائر ہونا بھی ضروری، مگر سب سے پہلے ضروری ہے کہ رسول پاک کے وفادار بن کر دنیا کے کسی گوشے میں رہو، اس پر فخر مت کریے کہ میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، ماسٹر ہوں، علامہ ہوں۔ اس پہ فخر مت کیجئے، اس لیے کہ ہر قوم میں ڈاکٹر ہیں، ہر قوم میں ماسٹر ہیں، ہر قوم میں دانشور ہیں، ہر قوم میں پیسے والے ہیں۔ خدا نے ہر قوم کو یہ سب دیا، مگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ پوری دنیا میں ہر قوم کو اللہ نے ڈاکٹر دیا، مگر غوث اعظم دیا تو صرف سنیوں کو دیا، خواجہ غریب نواز دیا تو صرف سنیوں کو دیا۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس امام احمد رضا نہیں ہے۔ امام احمد رضا اگر خدا نے دیا ہے تو ہم سنیوں کو دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 1000 کتاب لکھ کر کے امام احمد رضا نے امت مسلمہ کی جو رہنمائی فرمائی ہے، صبح قیامت تک اس احسان کا بدلہ آپ نہیں چکا سکتے۔ بے شک بے شک 1000 کتاب لکھی ہے امام احمد رضا نے، اور علماء تو ایسے پیدا کیے سبحان اللہ۔ اس وقت میں بالکل یہ بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان بھر میں جتنے علماء ہیں سارے علماء کے علم کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیجئے اور اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد کے علم کو ایک پلے پر رکھ دیجئے، تو امام احمد رضا کے اس شاگرد کا علم آج کے سارے علماء کے علم پر بھاری ہے۔ دیہات میں کہتے ہیں بندر کیا جانے ادرک کا ثواب، تو جس نے امام احمد رضا کو پڑھا ہی نہیں وہ کیا جانے گا امام احمد رضا کیا ہے؟ جس نے تاج الشریعہ کو جانا ہی نہیں وہ کیا سمجھے گا کہ تاج الشریعہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایک پیر ہیں، لیکن نہیں، وہ صرف ایک پیر ہی نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے عارف باللہ تھے۔ حضور تاج الشریعہ اپنے وقت کے عالم ربانی تھے، حضور تاج الشریعہ پیر تھے مگر غوث اعظم تک پہنچانے کی مضبوط زنجیر تھے۔ اسی لیے تو کہا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ نے عرب و عجم میں جو مذہب اہل سنت کی خدمت انجام دی تو دنیا نے کہا ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ یہ شان تھی، یہ حفاظ۔ میں بھولا نہیں ہوں یا والے مسئلے کو۔ آپ لوگوں نے کہا یہ قرآن میں ہے، مسئلہ سن لیجئے، غلط کوئی قرآن پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا، اس کو گناہ ملے گا۔
याद रखिएगा। बहुत सारे लोग रमजान शरीफ में कहते हैं हमने एक ख़त्म कर दिया, और ऐसे ही ईजा जा वाले तरीके पर अगर इस तरीके से एक ख़त्म किया ना तो सवाब ही नहीं मिलेगा। बदर मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद रज़वी अलैहि रहमत और रिज़वान, जिन्होंने तामीर अदब किताब लिखी है, जिनकी किताब फैज़ुल अदब जारुल मंतिक है, सवाने आला हज़रत है, उनका वाक़या मैंने पढ़ा। उनका एक बहुत करीबी था, मगर देहात का बेचारा रहने वाला, पढ़ा लिखा नहीं था, बूढ़ा हो गया था, उसे कुरान पढ़ने का बड़ा शौक था, और रमज़ान शरीफ में गालिबन कुरान शरीफ पढ़ रहा था। हुज़ूर बदर मिल्लत ने सुन लिया, फरमाया क्या पढ़ रहे हैं साहब, इससे पढ़िए। तो वो साथी के बेतकल्लुफ़ थे, कहा हज़रत मैं कुरान शरीफ पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ, कहा पढ़िए। तो जब उन्होंने पढ़ा, इत्तेफाक से गलत पढ़ा, तो हज़रत ने फरमाया जनाब आप इस तरह से कुरान पढ़ते हैं, सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा। सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा। कहा हजरत कुरान पढ़ने का बड़ा शौक है, कहा इस उम्र में सीख सकते हैं? कहा सीख नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल है, बूढ़ा हो गया। कहा तब आपका शौक कैसे पूरा होगा? कहा हजरत आप ही कोई तदबीर बताइए। हुजूर बदर मिल्लत ने फरमाया जब कुरान पढ़ने का शौक हो, आप कुरान सही ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कुरान खोल करके बस एक एक सतर पर अपनी उंगलियों को फेरते जाइए और दिल में ये तसव्वुर रखिए कि ये खुदा का कलाम है। ए अल्लाह, मैंने इल्म तो नहीं हासिल किया, मगर तेरे कुरान के पढ़ने से मुझे दिलचस्पी है। मैं पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ, मगर ये मौला मैं तेरे कुरान को देख रहा हूँ, इसी की बरकत मुझे अता फरमा। ऐसा करेंगे तो खुदा आपको सवाब अता फरमाएगा। ये कुरान जो इनके सीने में महफूज किया गया है, ये उलमा जिन्होंने हुफाज असातिज़ा जिन्होंने इन बच्चों के सीने में कुरान को महफूज किया, इनसे पूछिए कि जिसके दिल में कुरान आ जाता है उसकी अजमत कितनी बुलंद हो जाती है, वो कितने बुलंद मीनार पर पहुंच जाता है। कल मैदान महशर में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मैदान महशर में हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सर पर सोने का ताज रखा जाएगा। ये तो मैंने कपड़े का ताज जिसको इमामा कहा जाता है सजा लिया है, और ये इमामा वो है जिसमें धारी भी बनी हुई है, तो बरेलवी रंग की धारी बनी हुई है, यानी नीचे से ऊपर तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमाम अहमद रजा का सच्चा खादिम और उनके कफश बरदारों में उनके दर का गुलाम हो। ये तो मैंने कपड़े का ताज सजा रखा है, मगर हाफिज़े कुरान के वालिदैन मैदान महशर में जब लाए जाएंगे तो उनके सर पर सोने का ताज पहनाया जाएगा। हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे रोशनी ऐसी फूट रही होगी जैसे कि सूरज को ला करके किसी कमरे में रख दिया जाए और कमरा बेपनाह रोशन हो जाए, उससे ज्यादा रोशनी उस ताज से निकलेगी जो हाफिज़े कुरान के वालिदैन को मैदान महशर में पहनाया जाएगा। ये मकाम है हुफ़ाज़ के वालिदैन का। मैं अपनी माओं से अर्ज करूंगा, अपनी बहनों से मैं कहूंगा, मैं उन्हें जल्दी मुखातब नहीं करता, लेकिन जो मुल्क के हालात, दुनिया के हालात हैं, उनकी रोशनी में आपसे कहता हूँ, आपके माँ बाप वो हैं कि जिन्होंने हमेशा आपका लाड प्यार बर्दाश्त किया, आपको शफ़क़त दी, आपको प्यार दिया है, भाई ने आपको प्यार दिया है, बहन ने आपको प्यार दिया है। आप अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए इस वक्त ज़्यादा चौकन्ना रहें, इसलिए कि बातिल ताकतों का आपके ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आप दुनिया की इख्तरों के तर्ज पर चलने के बजाय खातूने जन्नत के तरीके को अपनाइए, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा के किरदार को अपनाइए, ताकि कल मैदान महशर में खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दुपट्टे में आपको जगह मिल जाए। हमारी जिंदगी आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है। हम दुनिया में आए हैं रहने के लिए नहीं, दुनिया से जाने के लिए आए हैं, और एक दिन हम सबको अपने अमाल का हिसाब देना है। इसलिए मेरे भाइयों और जुमला हाज़रीन, मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप अपनी नस्लों को इतनी तालीम दीन दे दीजिए कि ये दुनिया के किसी गोशे में रहें तो फख्र से कहें कि हमारा रिश्ता गौस ख्वाजा से मिलता है। ये दुनिया के किसी गोशे में रहें तो अपने ईमान और अपने अकीदे की हिफाजत करते रहें। मैं नौजवानों से कहूँगा, आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। फकीर ने मेहनत से पढ़ा, गुल्ली डंडा तो जानता ही नहीं था तालिब इल्म के ज़माने में। हमारे चंद अहबाब यहाँ तो कुछ शागिर्द बैठे हुए हैं, हमारे चंद हम सबक जिसको क्लास फेलो कहा जाता, तो वो मजाक में कहते थे कि यासर के बाद भी नहुसत फैलाए रहता,
असर के बाद भी नहीं खेलने जाता है। हमने चांद की चांदनी में इम्तिहान की तैयारी की अल्हम्दुलिल्लाह। अलजामतुल इस्लामिया रौनाही फैजाबाद के असातिज़ा में एक से एक जलीलुल क़द्र उस्ताद बिलखुसूस इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शबीर हसन रज़वी अलैहि रहमत व रिज़वान, वो जलीलुल क़द्र आलिम थे कि वो मिट्टी को सोना बनाने का हुनर जानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके दामन से वाबस्ता हो गया वो इल्म और फजल का कुछ हिस्सा लेकर के वहां से गया। आप अगर पढ़ते हैं कॉलेज में मेहनत से पढ़िए, और जो नहीं पढ़ रहे उनको भी कहिए पढ़ें, इसलिए कि वो दौर आने वाला है कि पंचर भी अगर ट्यूब का बनाना हो तो बगैर तालीम के और बगैर इल्म के पंचर भी नहीं बना सकते हैं। एक दौर आने वाला है, अभी भी एक दौर आ गया है कि बेपढ़ा लिखा आदमी ड्राइवरी भी सही ढंग से नहीं कर पाएगा। अगर पढ़ा लिखा होगा, इंग्लिश जानता होगा, मैप सामने रख लेगा और रात के 12 बजे भी किसी देहात में जाना हो तो पहुंच जाएगा। और अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर वो घर घर रुक करके गाड़ी रोक करके पूछेगा, भाई आप फला जगह जाए, मैं बताओ कैसे जाएगा, तो भुलाई गई बाटी। तो अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप सही ढंग से ड्राइवरी भी नहीं कर सकते हैं, पंचर भी नहीं बना सकते हैं। वो दौर आने वाला है, इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, इनको इल्मे दीन सिखाइए, इनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत पैदा कीजिए और औरतों को ये पैगाम दीजिए, ये वही सबक पढ़ें जो पहले औरतें पढ़ा करती थी। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।